خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی مختلف سماجی، سیاسی اور فلاحی اداروں کی جانب سے سحر و افطار کے دسترخوان کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیلانی ویلفیئر کی جانب سے نورانی چورنگی پر افطار کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے اینکر پرسن کامران اکبانی نورانی چورنگی پر موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کیا تفصیلات ہیں۔ جی کامران، آگاہ کیجیے گا۔ چورنگی پہ، جسے نمائش چورنگی بھی کہا جاتا ہے۔ کراچی ایسا شہر جو خدمت کے جذبے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کراچی میں اگر افطاری میں کچھ منٹ باقی ہو اور آپ گھر کی طرف نہ جا سک رہے ہوں تو کراچی کا کوئی چوراہا ایسا نہیں جہاں آپ کو افطاری نہ ملے۔ اس وقت ہم نورانی چورنگی پر موجود ہیں، جہاں مختلف سیاسی، مذہبی اور فلاحی تنظیموں کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم اسٹیشن کے دسترخوان پر موجود ہیں، جہاں عامر فاروقی صاحب موجود ہے جو اس علاقے کے ایریا مینیجر ہے۔ آئیے ان سے اس دسترخوان کے حوالے سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سیلانی ویلفیئر جو ہے آج یہاں پر 1500 سے 2000 لوگوں کی افطاری کا اہتمام کر رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر دکھا سکے آپ، ہمارا لائیو جو ہے وہ پکوڑے بھی ہو رہے ہیں اور لائیو سموسے بھی ہیں، اور آپ دیکھیں روڈ پر شربت بھی ہے، اور تمام لوگ جو ہیں یہاں پر بلا تفریق، بلا یعنی کوئی رنگ و نسل کا کچھ بھی نہیں ہے امتیاز، جو بھی آئے ہمارے دسترخوان پہ افطار کرے۔ اور الحمدللہ سیلانی ویلفیئر 1999 سے یہ خدمات انجام دے رہا ہے حضرت مولانا مشیر فاروقی صاحب کی سربراہی میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے روڈ پر بھی ہمارے انتظام ہو رہا ہے۔ تو سیلانی ویلفیئر اس کاموں میں ماشاءاللہ پہلے سے پیش ہے، اور آج آپ کے سامنے بھی ہے۔ تو میں یہی آپ کے توسط سے درخواست کرنا چاہتا ہوں ہمارے ڈونر حضرات کو کہ وہ زیادہ زیادہ سیلانی کو تعاون کریں، تاکہ ہم ایسے کام اور بھی کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم راشن میں بھی تقسیم کاری کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے تقریباً 63 شعبہ جات ہیں زندگی کے، اس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کے سامنے تمام کام موجود ہے سر۔ آپ نے کہا کہ یہ بلا تفریق، رنگ و نسل، یہ افطاری اور شہری کا انتظام ہوتا ہے، تو کم و بیش کتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں؟ تقریباً الحمدللہ یہاں سے 1500 سے 2000 لوگ جو ہے روزانہ مستفید ہوتے ہیں، اور ادارے سے تقریباً ماشاءاللہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں۔ اس میں راشن بھی ہے اور اس میں جو ہے کھانا بھی شامل ہے۔ آپ یہ جو عید بالقریب ہے، تو عید کے لیے کیا پیکیج ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں، تاکہ جن کو ضرورت ہے وہ مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل عید کے لیے تو حضرت صاحب ابھی پروگرام ارینج کریں گے انشاءاللہ، لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ ہم اولڈ ایج ہوم میں جو ہے وہ ہم ان لوگوں کو دعوت دیں گے، اور اس کے علاوہ جو یتیم بچے ہیں ان کے سر پر حضرت صاحب ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کو تحائف دیے جاتے ہیں، ان کو نئے سوٹ دیے جاتے ہیں، گفٹ دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے ابھی جیسے ہی سیلانی ویلفیئر جو ہے وہ اناؤنس کرے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے عامر فاروقی صاحب، جنہوں نے سیلانی ویلفیئر کے اغراض و مقاصد بتائے اور کس طریقے سے کام چل رہے ہیں مختلف شعبہ جات میں۔ جی سرائے عالمگیر میں 18 سالہ نوجوان جاتلاں ہیڈ میں ڈوب گیا۔ سرائے عالمگیر کے نواحی علاقے جاتلاں کا رہائشی 18 سالہ شہریار مبشر جاتلاں ہیڈ میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ شہریار مبشر روزہ رکھ کر نہانے آیا ہوا تھا، نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ انتظامیہ کو دفعہ 144 کا نفاذ پر عمل درآمد کرنا ہوگا، جس سے دیگر نوجوانوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ، انتظامیہ کو فوری توجہ دے کر شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنا ہوگا، وگرنہ بہت سے حادثات رونما ہونے کے خدشات ہیں۔ تھانہ سٹی شجاع آباد کے علاقے میں غیر قانونی کمانڈو طرز پر گن مین رکھنے والا ملزم اپنے گن مین سمیت گرفتار۔ جدید اسلحہ اور 2 لینڈ کروزر گاڑیاں بھی برآمد۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک ندیم کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ سٹی شجاع آباد کے علاقے میں غیر قانونی کمانڈو طرز پر گن مین رکھنے والا ملزم اپنے گن مین ساتھیوں سمیت گرفتار۔ جدید اسلحہ برآمد۔ شجاع آباد تھانہ سٹی کے علاقے میں جدید اسلحہ کے ساتھ مسلح افراد کی موجودگی پر شہریوں میں خوف کی فضا پیدا ہو گئی، جس پر پولیس تھانہ سٹی شجاع آباد نے ایلیٹ فورس کے ہمراہ علاقے کی ناکہ بندی کر کے 5 ملزمان کو غیر قانونی اسلحہ کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم میں اکبر احسان، اکبر ذیشان، عظیم احمد شامل ہیں۔ ملزمان کو کالی پل کے قریب ناکہ بندی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ ملزمان ضلع حفصہ آباد سے شجاع آباد آئے تھے۔ گرفتار ملزمان سے جدید اسلحہ میں کلاشنکوف، MM5 رائفل، پسٹل وغیرہ برآمد ہوئے۔ ملزمان سے 2 گاڑیاں لینڈ کروزر اور پراڈو بھی قبضے میں پولیس نے لے لیے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک ندیم، TNN نیوز شجاع آباد۔ حاصل پور میں لگائے جانے والے سستے رمضان بازار میں انتظامیہ اور ٹھیکیدار کا گٹھ جوڑ کا میڈیا نے کھوج لگا لیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے سستا رمضان بازار لگانے کی ہدایات کے باوجود حاصل پور میں لگنے والے رمضان بازاروں میں مبینہ طور پر حکومتی پابندی کے باوجود دھوکہ دہی، فراڈ سے رمضان بازار میں
کرین بچھا کر حکومتی خزانے کو لاکھوں کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ رمضان بازار میں سستی چیزیں مہیا کرنے کے بجائے عوام کو لولی پاپ دیا جانے لگا۔ آٹے کے علاوہ تمام اشیاء خردونوش کے ریٹ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کرسچن برادری کا ایسٹر کے موقع پر تنخواہیں نہ ملنے پر میونسپل کمیٹی میں سینٹری ورکرز خواتین کے ہمراہ احتجاج۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ 3 دن میں ہمیں ایسٹر کا تہوار ہے اور اس موقع پر ہمیں تنخواہیں نہ دینے کر ہماری خوشیوں کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے بھوکے پیاسے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں ایک دن بھی گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں تنخواہیں نہ ملیں ہم شہر بھر میں صفائی کا کام نہیں کریں گے۔ بہاولنگر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کے ہمراہ ڈی پی او محمد ظفر بزدار نے ضلع بھر کے کسانوں میں گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ ندوید طاہر نے پروجیکٹ کے بارے میں بریف کیا۔ نیشنل پروگرام برائے اصلاح آبپاشی فیز کے تحت مالی سال 2021-22 کے تحت ضلع بھر سے کل 645 درخواستیں موصول ہوئیں۔ 551 درخواستیں قرعہ اندازی کے ذریعے اہل قرار پائی گئیں۔ ہدف کے مطابق شفاف قرعہ اندازی میں 150 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ کند کوٹ میں قومی عوامی تحریک کی جانب سے پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم اور نون لیگ کے ساتھ سندھ میں سندھی عوام کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے خلاف قومی عوامی تحریک کی جانب سے گھنٹہ گھر سے پریس کلب تک احتجاجی مظاہرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرداری حکومت جو معاہدہ کیا ہے وہ سندھ میں سندھی اور اردو بولنے والوں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی سازش ہے۔ متحدہ اپوزیشن کے اس سندھ دشمن معاہدے کو سندھ کی عوام مسترد کرتی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں لاڑکانہ کا، جہاں پر ہزاروں ایکڑ اراضی پر کاشت کیے جانے والا گرمی کا دشمن صحت بخش تربوز کی فصل تیار ہے، جس کو ملک بھر میں فروخت کرنے کے لیے کاشتکاروں کی جانب سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ہمارے نمائندے سلیم بھٹو کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ کئی سالوں سے تربوز کی کاشت کے بعد کاشتکاروں کو بے حساب نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس وجہ سے رواں سال تربوز کی کاشت کرنے والے کاشتکاروں نے دلچسپی نہیں لی۔ جن کاشتکاروں نے تربوز کاشت کیا، پیداواری صلاحیت بہتر ہونے پر تربوز کی مانگ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے دگنا مہنگا فروخت ہونے لگا۔ اس سال تربوز کے کاشتکاروں کی چاندی ہو گئی۔ رواں سال ملک بھر میں تربوز کی کاشت میں کمی کے پیش نظر ان کاشتکاروں کی بھی چاندی ہو گئی جنہوں نے تربوز کی کاشت کی۔ کمشنر لاڑکانہ ڈویژن گیمر علی لغاری نے لاڑکانہ ڈویژن بھر کے ایس پیز پر زور دیا ہے کہ وہ 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کریں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام امن، بھائی چارے اور محبت مذہب ہے، اور ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج کمیٹی روم میں ڈویژنل کوآرڈینیشن کانفرنس کمیٹی کے صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر درہ اعظم خیل یونس خان نے صوبائی حکومت کی ہدایت پر لگے سستے رمضان بازار کا دورہ کیا، نرخ نامے چیک کیے، جبکہ عوام نے بھی بازار کو کامیاب قرار دیا، جبکہ کوہاٹ، لاچی، گمبڑ سمیت درہ اعظم خیل کے سستا بازاروں میں گھی، چینی اور آئل دکھائی نہیں دے رہے۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن درہ اعظم خیل میں لگے سستے رمضان بازار پہنچ گئے۔ اس موقع پر انہوں نے سستا بازار میں عوام کو بھرپور سہولیات فراہم کرنے اور عوام کو ریلیف دیتے ہوئے کہا پروونشل گورنمنٹ اور پھر ہمارے ڈپٹی کمشنر کوہاٹ روشن مسعود صاحب کے اسپیشل انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز پر ہم نے درہ اعظم خیل میں اس سستا بازار کا جو ہے نا انعقاد کیا ہے، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں۔ اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے مختلف اسٹال لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے سبسڈائز فلور ہو، چاہے جو ہے نا ہمارے جو اسینشیل کموڈٹی آئٹمز ہو، اس کے علاوہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور چکن وغیرہ، میٹ وغیرہ سب کچھ یہاں پہ اویلیبل ہے۔ عوام نے بازار کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ ہر چیز اویلیبل ہے اور معیاری بھی ہے، سستا بھی ہے، مارکیٹ سے تقریباً 10-15 روپے، 20 روپے، 30 روپے تک ہم کو چیز سستی مل رہی ہے اور معیاری بھی مل رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ یار چیز سستا ہے لیکن معیار نہیں ہے، معیار بھی اچھا ہے اور ہم خوش ہیں ایسی کے اقدامات سے، بالکل خوش ہیں۔ حکومت اور ڈپٹی کمشنر کوہاٹ روشان مسعود کی ہدایات پر سستا رمضان بازار میں کوشش کی گئی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، لیکن گھی، چینی، آئل کا نہ ہونا بھی لمبا فکریہ ہے۔ کیمرامین عباد کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کوہاٹ۔ سرگودا میں بے حسی اور ظلم و بربریت کی انتہا ہو گئی۔ سیدان شرازی کی رپورٹ کے مطابق 44 سالہ خاتون کی نعش قبر سے نکال کر سڑک پر پھینک دی گئی۔ درندہ صرف 2 افراد گرفتار، تفتیش جاری۔
پروین بی بی کو 6 روز قبل وفات پر لال شاہ قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ ملزمان نے پرانی رنجش اور فاتح نہ کہنے دینے پر صفاقانہ اقدام اٹھایا۔ گرفتار ملزمان نے قبر سے خاتون کی نعش کیوں نکالی، تفتیش جاری۔ کبیر والا واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج TNN نیوز نے حاصل کر لی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کو کیسے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے صلح کی پیشکش، صلح نہ کرنے پر متاثرین نوجوانوں پر ہی اغوا کا مقدمہ درج کر دیا۔ ملزمان کو سرکل پولیس افیسر کی حمایت حاصل ہے۔ IG پنجاب سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیں، پولیس نے ہمارے ساتھ سخت زیادتی کی ہے۔ چشتیہ میں نجی اسکول کے طالب علم کو اسلحہ کے زور پر اغوا کرنے کی کوشش، پولیس کی تھانہ سٹی پولیس نے 22 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ طالب علم عدنان خلیل ڈرائیور کے ہمراہ ذاتی گاڑی پر گھر جا رہا تھا۔ شہر کے داخلی راستے پر مخالف طلباء اور مسلح افراد نے دھاوا بول دیا، جس پر اہل علاقہ کی مداخلت پر طالب علم کو بازیاب کروا لیا گیا۔ مقدمے میں اغوا اور دیگر دفعات شامل ہیں۔ مقدمہ متاثرہ طالب علم کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت چودھری عبدالعزیز سابق ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی حویلی نے کی۔ مہمان خصوصی سابق امیدوار اسمبلی چودھری عامر نذیر تھے۔ اجلاس میں ضلع حویلی پاکستان تحریک انصاف کے جملہ عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دور حکومت سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ موجودہ حکومت چوں چوں کا مربع ہے اور زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ ماہ سیام کے برکت والے مہینے میں میپکو سب ڈویژن اللہ آباد نے کنجوسی کے ریکارڈ توڑ دیے۔ کچی محمد خان فیڈر میں 10 سے 15 گھنٹے سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے مکینوں کا معاملات زندگی متاثر کر رکھا ہے۔ کچی محمد خان کے مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ ماہ رمضان کے بابرکت مہینے کا احترام نہ کرتے ہوئے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس سے نہ صرف کاروباری طبقہ بلکہ صوم و صلاح کے پابند افراد کو بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متعدد شکایات کے باوجود SD اور وابڈا اللہ آباد کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ سرائے عالمگیر کی عوام سمیت میرپور روڈ پر سفر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری، عوام کے لیے درد سر بنے راجر ریلوے پھاٹک پر فلائی اوور کا سنگ بنیاد بدست MPA چودھری محمد ارشد ایڈوکیٹ نے رکھ دیا۔ راجر ریلوے کراسنگ پر 1 ارب 17 کروڑ تخمینہ لاگت سے بننے والے فلائی اوور کی سنگ بنیاد کی تقریب کینال وے پارک نہر اپر جیلم میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں AC سرائے عالمگیر، مقامی سیاسی و سماجی شخصیات سمیت کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ ہارون آباد سرکل افیسر اینٹی کرپشن عبدالقیوم کی سربراہی میں تھانہ اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائی۔ محکمہ نہار کے SDO کا ریڈر رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار، رشوت میں لیے گئے 25,000 روپے بھی برآمد کر لیے۔ سرکل افیسر اینٹی کرپشن بہاول نگر عبدالقیوم نے اپنی ٹیم کے اہلکار ملک طاہر، محمد فیصل، اللہ داد، ملک عامر اور دیگر کے ہمراہ SDO انہار کے آفس میں کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران انہوں نے محکمہ نہار کے ملازم محمد افضل، ریڈر SDO محکمہ نہار کو محمد سلیم سکنہ 73 4R نامی شخص سے 25,000 رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔